بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے ایک ایسے لباس کا ہونا ضروری ہے جس لباس میں ہماری نماز مکروہ نہ ہو، مسجد کا تقدس ملحوظ رہے، رب کی عظمت کا لحاظ رہے۔ بہت سے لوگ سادگی کے نام پر بے ذوق اور بے ڈھنگ لباس پہنتے ہیں اور ستم کفر اسے اسلامی مزاج سمجھتے ہیں۔ زیب و جمال کے لباس کو یا تو وہ بڑھائی سے تعبیر کرتے ہیں یا اسے فضول خرچی گردانتے ہیں، حالانکہ سادگی کے نام پر جو لباس پہنا جاتا ہے اس میں اس سے زیادہ خرچہ آتا ہے جو خرچہ زیب و جمال کے لباس پہ آتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ گاندھی جی کی جو شبیہ پیش کی گئی تھی کہ وہ غریب نیتا ہے، تو ان کی اس غریبی والی تصویر کو برقرار رکھنے کے لیے اس دور میں کانگریس کو دن میں اس پر 2000 روپے خرچ کرنے پڑتے تھے، گویا غریبی کے لیے امیرانہ خرچ۔ یہی معاملہ ہمارے ان لوگوں کا ہے جو سادگی کے نام پر بے ذوق اور بے ڈھنگ لباس پہنتے ہیں۔ جس لباس کو پہن کر کے ہم مہمانی میں نہ جاتے ہوں، جس لباس کو پہن کر کے ہم بڑوں کے سامنے جانے میں شرم محسوس کرتے ہوں، جس لباس کو پہن کر کے ہم معزز جگہ جانے میں بے ادبی سمجھتے ہوں، تو اس طرح کا لباس پہن کر کے مسجد میں آنا، اس طرح کا لباس پہن کر کے رب جیسی مقدس ہستی کے سامنے کھڑا ہونا کہاں روا ہو سکتا ہے؟ لہذا ہر وہ لباس جس سے پہن کر کے ہم محفلوں میں نہ جاتے ہوں، شادی بیاہ ہو، بازار ہوں یا دوسری جگہ ہوں، معزز جگہیں جہاں ہم اس طرح کا لباس پہن کر کے جانے میں بے ادبی سمجھتے ہوں، شرم محسوس کرتے ہوں، تو اس طرح کے لباس کے اندر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، چاہے ارباب فتاویٰ اس نماز کو جائز قرار دیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کراہت ہے۔ اور جس درجہ آپ کا لباس مضحکہ خیز ہوگا، جس درجہ آپ کا لباس بدنما ہوگا، اس درجہ اس کے اندر کراہت بڑھتی جائے گی۔ جیسے ہم جو رات کو کپڑے پہنتے، چاہے وہ ہمارا تھرمل ہو یا ہمارے دراز ہوں یا وہ جو بنا پریس کے اس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں کہ جس میں اتنے پیج پیدا ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ شٹل نما بن چکا ہوتا ہے، تو اس طرح کا لباس، یا پرانی مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ یا تو وہ کچھ پلاسٹک کی ٹوپیاں ہیں یا کہیں وہ گھاس پھوس کی ٹوپیاں بنی ہوئی ہیں اور طرح طرح کے کلروں کی ٹوپیاں بنی ہوئی ہیں، کہیں کشتی نما، اتنی میلی کچیلی کہ عام حالت میں انسان ایک سیکنڈ کے لیے ان کو پہنا گوارا نہ کرے کہ اتنی بدنما لگتی ہے یا اتنا عیب محسوس ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے لباس کے اندر، اس طرح کی ٹوپیوں کے اندر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ نماز کے سلسلے میں قرآن کریم نے جو اصول دیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت میں یا مسجد جاتے ہوئے انتہا درجے کی زیب و زینت کا اختیار کیا جائے۔ اسی آیت کی تفسیر کے تحت بیضاوی میں من السنت ان یأخذ الرجل احسن ہیئۃ للصلاۃ، کہ سنت یہ ہے کہ نماز کے لیے انسان حد درجہ احسن جو ہیئت ہو، لباس کے اعتبار سے، رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے، وضع قطع کے اعتبار سے، اس طرح کا لباس پہننا ضروری ہے، سنت ہے۔ اسی طرح ابن کثیر نے بھی اسی آیت کے تحت یستحب التجمل للصلاۃ، کہ نماز کے لیے تجمل کا اختیار کر لینا، اس طرح کا لباس پہننا یا اس طرح کی چیزیں اختیار کر لینا جو آپ کے ظاہری حسن کو دوبالا کر دے، آپ کے حسن کے اندر اور زیادہ کشش پیدا کرے، اس طرح کا لباس پہننا مستحب قرار دیا ہے۔ اچھے لباس کو یہ سمجھنا یا عمدہ لباس کو یہ سمجھنا کہ یہ بڑھائی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے منقول ہے کہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو، بڑھائی ہو، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس پر ایک صحابی نے ان سے کہہ دیا کہ جی بسا اوقات تو آدمی کو اپنے کپڑے اچھا ہونا اچھا لگتا ہے، اپنے جوتے کا اچھا ہونا اچھا لگتا ہے، تو کہیں یہ بھی تو کبر اور عجب میں نہیں؟ اس پر آپ علیہ السلام نے ان کی استشہاد میں اور تائید میں یہ کہہ دیا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ یہ چیزیں بری نہیں، رب انتہا درجے کے جمیل ہیں تو وہ جمال کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ثنتان حفظت عن رسول اللہ، دو چیزیں میں نے آپ علیہ السلام سے یاد رکھی ہیں، جن میں ایک چیز ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ رب نے ہر چیز کے اوپر حسن انداز کو، حسن تدبیر کو، دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ خوبصورتی کو لازمی قرار دیا۔ مسلمان سے یوں کبھی قتل تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن جہاد کے موقع پر، حدود و قصاص کے موقع پر اگر کبھی اس طرح کی نوبت بھی آئے تو آپ نے فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، کہ جب تم قتل بھی کرو تو قتل کے اندر بھی حسن کا لحاظ رکھا جائے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، ذبح کرے تو ذبح میں بھی اس حسن تدبیر کا لحاظ رکھا جائے۔ تو جب ہر چیز میں حسن کا ہونا ضروری ہے، پھر قرآن کریم نے انسان کے بارے میں کہہ بھی دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جب رب نے ہمیں یہ جسم، یہ سانچہ سب سے زیادہ خوبصورت دیا ہے تو اس کے لیے پھر اس طرح کا لباس بھی پہننا ضروری ہے جو ہمارے اس حسن کے اندر
وہ دوبالگی پیدا کر دے، ہمارے حسن کے اندر وہ کشش پیدا کر دے۔ لہٰذا ہر اس طرح کا لباس جس سے آپ جوکر لگیں، ہر اس طرح کا لباس جو آپ کے لیے مضحکہ خیز ہو، اس طرح کا لباس عام حالت میں پہننا بھی پسند نہیں، مکروہ ہی ہوگا۔ نماز کے اندر کراہت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ لباس میں کن چیزوں کا خیال رکھا جائے؟ 4 چیزیں ہیں جن کو میں مختصر طور پہ بتلا دوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنا لباس اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے، جو اس کا فگر ہے، اسی اعتبار سے لباس کو اختیار کرے۔ نہ زیادہ لمبا چوڑا ہو، نہ زیادہ چست پہن لیا جائے، تو اپنے فگر کے اعتبار سے لباس کو اختیار کیا جائے۔ اس لباس میں دوسری چیز جو لحاظ رکھی جائے وہ آپ اپنی شان و شوکت کو اور اپنے مقام کا لحاظ رکھیں۔ تیسری چیز جو اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کے لباس سے آپ کی مالی حیثیت کی بھی عکاسی ہوتی ہو۔ اور چوتھی چیز کہ آپ کا لباس وہ ہونا چاہیے جو کسی غیروں کا وہ مذہبی شعار نہ ہو، غیروں کا وہ قومی شعار نہ ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ لہٰذا اگر ان 4 چیزوں کا لحاظ رکھا جائے لباس کے اندر تو وہی لباس انسان کے لیے ممدوح ہوگا شرعاً، اسی لباس کے اندر انسان کی نماز کراہت سے خالی ہوگی۔